کا پیغام دیا ہو، یا چلو نبی نے نہیں دیا صحابہ نے دیا ہو. کوئی ایک ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ہے اس بارے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اگر کوئی اسکالر قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگا دیں، اس کا مطلب بھائی وہ قرآن و سنت کی اپنی اخپل تشریح ہے. یہ پشتوں میں کہتے ہیں اخپل ہے. ہمیں صحابہ میں نہیں ملتی یہ چیز، نہ تابعین میں ملتی ہے، نہ تبع تابعین میں ملتی ہے. یہ تو ہندوستان میں بہت بعد میں جا کے رسم شروع ہوئی ہے. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ جو ربیع الاول منا رہے ہیں وہ نبی سے محبت نہیں کرتے، کرتے ہوں گے، ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے محبت کا رخ ٹھیک بولو نہیں ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ وہ نبی سے کر، سب نبی کی محبت میں ہی رہے ہیں. کیک بھی کٹ رہے ہیں اور بتیاں بھی لگا رہے ہیں، ہار پھول بھی، اور کچھ لوگ تو ناچ گا بھی رہے ہیں، کر رہے ہوں گے. لیکن بھائی یہ محبت وہ ہے جو آپ کے، یہ وہ اسٹائل ہے جو آپ کا اپنا اسٹائل ہے. اللہ اس محبت کے اسٹائل کو قبول کرے گا، انداز کو قبول کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل سنت والجماعت کے فقہ میں 4 امام ہیں. فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے جو مسائل مرتب کیے ہیں وہ کنہوں نے کیے ہیں؟ 4 اماموں نے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. یہ وہ اسکالرز ہیں جن کو پوری اہل سنت والجماعت نے مانا ہے. جیسے حدیث میں امام بخاری کو امام مانا نا. لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حنیفہ کے امام ہونے کی کیا دلیل ہے، ہمارے امام تو صرف پیغمبر ہیں. بھائی امام ابو حنیفہ کو امام فقہ میں مانا جاتا ہے ایک خاص جزیے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت میں امام ہے، سب کے امام ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے امام بخاری حدیث میں امام ہے یا نہیں. اب کوئی کہ نہیں ہمارے امام صرف امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ابے بھائی تو کدھر کی کدھر لگا رہا ہے. اس سینس میں ہم تھوڑی امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں. ہم اس سینس میں امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں جس سینس میں ہم امام بخاری کو حدیث کا امام بولتے ہیں. تو اسی سینس میں ہم امام ابو حنیفہ کو فقہ کا امام بولتے ہیں. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کیے، انہوں نے کیے یا ان کے شاگردوں نے ان کے حکم پہ کیے، لیکن یہ انداز ان کا تھا. ایک مرتب شکل میں ہمارے پاس اسلامی قانون آئے، ایک ریسرچ ہو کے. یہ کام امام شافعی نے بھی کیا، امام مالک نے بھی کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی کیا، اور بھی کچھ اماموں نے کیا، لیکن وہ پنپ نہیں پایا امت میں. اللہ کی طرف سے اس کو مقبولیت نہیں ملی. علماء صالحہ نے اس کو اس طرح قبول نہیں کیا، ان کے کام کو ایکسپٹ کیا. جیسے بہت سارے محدثین گزرے ہیں، لیکن سب تو مشہور نہیں ہوئے نا. جن سے اللہ نے کام لیا، جن کو امت میں مقبولیت ملی، وہ امام ابو داؤد ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام بہقی ہیں، اور امام ابن ماجہ ہیں. تو یہ مشہور لوگ ہیں جن کو بس اللہ کی مرضی ہوتی ہے، امت میں کسی کو اللہ مقبولیت عطا کر دیتے ہیں جس سے اللہ دین کا کام لینا چاہیں. تو اس سینس میں امام حنیفہ کو امام کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی ہمارے امام نہیں ہے. ان کو اپنے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا قائد اعظم نے فرمایا. اس نے کہا قائد اعظم جو ہے نا صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قائد اعظم مطلب سب سے بڑے قائد، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابے میں نے کہا کدھر کی کدھر لگا رہا ہے. قائد اعظم ہم اس سینس میں نہیں کہتے کہ نبی کے مقابلے میں، وہ تو یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قائد اعظم کا مطلب جتنے دنیا میں اس زمانے میں امام جو محمد علی جناح کے دور میں جو بھی قائدین ہیں جنہوں نے اپنے قوموں کی آزادی کے لیے محنت کی، اس سینس میں ہم قائد اعظم کہتے ہیں. تو آج کل سینس لیس لوگ ہیں اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم سے دین سیکھو، جن کو امام کے لفظ کا مطلب نہیں. امام ہر جگہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو ہمارے امام مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اگلا کہ ہمارے امام تو صرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کہو بھائی ہم مسجد کے امام کی بات کر رہے ہیں، نماز میں ہمارے امام مفتی صاحب ہیں. اگلا بولے نہیں، نماز میں بھی ہمارا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو بھائی اصل میں یوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں، جمعے کی نماز میں ہمارے امام مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. آپ کہیں نہیں، جمعے میں بھی ہمارا امام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ان کو دیکھیں. اس کا مطلب یہ پاگل ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے بحث کرنا فضول ہے. تو امام ابو حنیفہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام نہیں کہا جاتا. امام ابو حنیفہ کو اس سینس میں امام کہا جاتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں منقول ہیں، اسی طرح قرآن سے اور صحابہ کے جو اقوال ہیں ان کو چھانٹی کر کے ان میں بحث مباحثہ کر کے دلائل کی قوت کی زور سے ایک رائے قائم کر کے اسلامی لا کو ریٹن فارم میں لانا، اور پھر پوری دنیا کے علماء کا اس پہ اعتماد کرنا، یا بڑی دنیا کا اس پہ اعتماد کرنا، اس سینس میں ان کو امام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سینس میں امام کہا جاتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے فقہ میں جو حدیثوں میں امام بخاری بھی امام ہے، امام مسلم بھی ہے، امام ابو داؤد بھی ہیں. اب اگر کوئی حدیث کی آج ایسی تحقیق لا رہا ہو جو امام بخاری کی تحقیق سے میچ نہیں کر رہی، تو آپ اس کی تحقیق کو مانو گے؟ اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو گے، بولا کہ تو نیا آیا ہے کیا؟ یہ کام ائمہ محدثین پہلے کر چکے ہیں. اسی طرح یاد رکھو فقہ میں یہ چاروں کو امام مانا گیا ہے، اور ان کے شاگردوں کو ان کے بعد امام مانا گیا ہے. اور ان کے شاگرد صدیوں سے چلتے چلتے آج تک آ رہے ہیں. امام شافعی کے بھی امام احمد بن حنبل یہ امام بخاری کے استاذ ہیں. اب سوچو امام بخاری کا استاذ کیا بلا ہوگا، وہ میں بلا برے سینس میں نہیں کہہ رہا، علم میں کیا مقام ہوگا جو امام بخاری کے کیا ہیں، استاذ ہیں. اور پھر امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں امام شافعی، سمجھ رہے ہو؟ پھر امام شافعی کے استاذ ہیں محمد ابن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام محمد بن حسن کے استاذ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ. تو انہوں نے مرتب کیا ہے، ان کے شاگردوں نے کیا، لیکن انہی کے حکم پہ اور انہی کے اقوال کو ترتیب دے کے نا، کتاب الوضو، کتاب الزکات، کتاب الصوم. اس سے پہلے یہ ترتیب ہمیں نہیں ملتی تھی، جیسے حدیثوں کی ترتیب نہیں ملتی تھی ہمیں، حدیثیں تو تھیں ترتیب نہیں تھی. تو ایسے ہی فقہ کے مرتب ہونے سے پہلے فقہ تو تھا، مسائل تو تھے، مرتب بعد میں کیا گیا ہے. اب جب ایک چیز مرتب ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں. پھر اس میں یہ کہنا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ میں ابو حنیفہ یا امام شافعی کے فقہ کو فالو کروں، نبی کے دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے بھائی یہ بالکل ایسی فضول بات ہے جیسے کوئی کہ مجھے کیا ضرورت ہے امام بخاری کی کتاب کو فالو کروں، نبی کے دور میں تو یہ کتاب تھی نہیں. او بھائی نبی کے دور میں یہ ساری حدیثیں تھیں، مرتب بعد میں کیا گیا، صحیح ضعیف کو چھانٹا بعد میں کیا ہے. جب کر لیا تو اب آپ اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو اس کو. تو اسی طرح نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں مسائل تھے، مرتب نہیں تھے، چھانٹی نہیں تھے، ضعیف قول بھی تھا، صحیح قول بھی تھا. ان ائمہ نے مرتب کر کے قانون کو مرتب کر دیا. اب جب مرتب کر دیا، پوری امت اس پہ جمع ہو گئی. اب آپ اس سے ہٹو گے تو آپ ایک نیا فتنہ کھڑا کرو گے. اب آپ کو اس کا پابند ہونا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے اب جو دلیل دی جاتی ہے وہ ایسے کہ قرآن، حدیث، اجماع امت اور فقہ، وہ اسلامی فقہ جو آج سے پہلے اہل سنت والجماعت کے اماموں نے مرتب کر دیا ہے. اب اس میں دکھانا پڑے گا آپ کو. تو ہم دیکھتے ہیں ان چاروں میں ربیع الاول کا تذکرہ نہیں